بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 یعنی 96 اور 97 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو انکار کرے تو اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ دو آیات مقدسہ مکۃ المکرمہ کی اولیت کے ساتھ ساتھ اس کی یعنی کعبۃ اللہ شریف جو ہے اس کی 6 صفات یہ بیان کر رہی ہیں، ان پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا کہ کعبۃ اللہ شریف اول عبادت گاہ ہے، دوسرا کعبۃ اللہ شریف برکت والا ہے، تیسرا کعبۃ اللہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، چوتھا کعبۃ اللہ شریف اللہ پاک کی واضح نشانیاں میں ہے، پانچواں کعبۃ اللہ شریف مقام امن ہے، اور چھٹا کعبۃ اللہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، یہ آیات مبارکہ نازل ہونے کا جو مقصد علماء تفسیر نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات پاک میں ایک بار غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارا قبلہ جو کعبہ شریف ہے اور ہمارا قبلہ جو بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس کیونکہ کعبۃ اللہ شریف سے افضل ہے لہذا ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہوا، اور اپنے اس دعوے پر انہوں نے جو دلیل بیان کی غیر مسلموں نے، ایک یہ دلیل بیان کی کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا اور کعبہ شریف بعد میں تعمیر ہوا، تو لہذا پہلے تعمیر ہونے والا افضل ہوتا ہے تو بیت المقدس افضل ہوا، اس کی شان اولیت اس کو حاصل ہوئی اس لیے یہ افضل ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بیت المقدس افضل ہے۔ اور غیر مسلموں نے دوسری جو دلیل پیش کی، دوسری دلیل جو دی وہ یہ کہ بیت المقدس ملک شام میں ہے اور ملک شام برکت والی سرزمین ہے، اور روز قیامت میدان محشر بھی ملک شام ہی میں برپا ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ خیال رکھیے کہ اس وقت ملک شام بہت وسیع تھا، اب تو ایک چھوٹا سا خطہ ملک شام ہے، اس وقت بہت وسیع تھا، فلسطین بھی ملک شام میں شامل تھا، اس لیے غیر مسلموں نے یوں کہا۔ اسی طرح بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے، لہذا بیت المقدس کعبہ شریف سے افضل ہوا۔ غیر مسلموں نے جب یہ اعتراض کیا، یہ جب دلیل دی، تو ان کی اس دلیل کا رد کرتے ہوئے رب کائنات نے آیات مبارکہ جو ہم نے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 96 اور 97 جو تلاوت کی ہے، یہ رب ذوالجلال نے اس کا نزول فرمایا۔ اس جگہ ایک بہت ہی ایمان افروز نکتہ ہے، پوائنٹ ہے،
عقل والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ جب دو متبرک، دو عظمت والی، دو بلندیوں والی، دو رفعتوں والی چیز کا بیان ہو رہا ہو تو پھر اس انداز سے بیان ہونا چاہیے کہ جس چیز کو بیان کرنا ہے اس کی رفعت بھی بیان ہو جائے، اور جس چیز کے برابر اس کو بیان کرنا ہے اس کو ڈیگریڈ بھی نہ کیا جائے، یعنی اس کی عزت میں، اس کی رفعت میں، اس کی بلندی میں کمی بھی نہ آئے. یہاں دیکھیے کعبۃ اللہ شریف اور مسجد اقصی شریف دونوں ہی فضیلت والے ہیں. کعبے کے متعلق آپ نے ابھی سنا سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ تو کعبۃ اللہ کی شان عظمت بیان ہوئی، اور بیت المقدس کی بھی عظمت بیان ہے، وہ بھی قرآن میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں کعبے کی عظمت، وہاں بیت المقدس کی عظمت، دونوں کی عظمت، دونوں کا مقام بلند ہے، دونوں کی فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا 3 مساجد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مساجد تمام مساجد سے افضل ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی شریف اور ایک بیت المقدس شریف. بیت المقدس میں اور حضور کی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے. 50,000 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے. اور مسجد حرام کی بات ہی بڑی ہے، وہاں ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. یہ مسجدیں عظمت والی، بلندی والی، رفعت والی. مسجد اقصی انبیاء کرام کا قبلہ، مسجد اقصی ہمارا بھی قبلہ اول ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 17 ماہ تک مسلسل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، تو ہمارا بھی وہ قبلہ اول ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہ، سردار انبیاء، حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانی سفر معراج پر تشریف لے گئے تو سفر معراج، جو آسمانی سفر معراج تھی، اس کی ابتدا بھی مسجد حرام، مسجد اقصی سے ہی ہوئی. جو سفر معراج تھی وہ مسجد اقصی سے ہی ہوئی. غز مسجد اقصی بھی بہت فضیلت والا مقام، کعبۃ اللہ شریف بھی بہت فضیلت والا مقام. مگر غیر مسلموں نے اپنی ناقص ذہن کے مطابق، ناقص عقل کے مطابق ان دونوں میں کمپیریزن اس طرح کیا، ان دونوں کی فضیلت کے مقامات کے درمیان موازنہ کچھ اس طرح کیا، گویا کہ اپنے طور پر انہوں نے مسجد اقصی اور کعبۃ اللہ شریف کی فضیلتوں کو تولنے کی کوشش کی. ان کے باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت انداز میں، حسین انداز میں بیان فرمایا ہے. قربان جائیں اس بیان پر، قربان جائیں اس پیرے پہ، قربان جائیں اس حسین انداز پہ. اللہ پاک نے بیان کی گئی آیت کریمہ میں غیر مسلموں کا رد بھی فرما دیا. قرآن کریم فرقان حمید میں کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اور فضائل کو بھی بلند فرما دیا، بیان فرما دیا، مگر مسجد اقصی کی فضیلت کو کم بھی نہیں کیا، کم بھی نہیں کیا. دیکھیے قرآن کریم میں کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اللہ 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 اللہ